السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم نبوت سے مالا مال کیا اور ہم اپنے پیغمبروں کو اسی طرح اجر عظیم دیا کرتے ہیں۔ نیز ہم نے ان کو ایسی بستیوں کی طرف بھیجا جہاں کے لوگ نہایت ہی برے اور نہایت ہی گندے عمل کیا کرتے تھے، اور ان بستیوں کے لوگ پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ اس کے بارے میں صاحب روضۃ الصفا لکھتے ہیں کہ وہ سرزمین کے جہاں حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ ایک بہت بڑا اور وسیع ملک تھا، اور یہاں عام طور پر بڑے بڑے جرائم اور کبیرہ گناہ جو کھلم کھلا اعلانیہ کیے جاتے تھے۔ قوم لوط کے 5 گناہ تھے جس بنا پر اللہ تعالیٰ کا غضب الہی ان پر نازل ہوا اور ان کی بستیوں کی بستیاں ہلاک کر دی گئیں۔ پہلا گناہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، دوسرا گناہ اغلام بازی، تیسرا گناہ رہزنی، چوتھا گناہ کبوتر بازی، اور 5واں گناہ سیٹی بجانا۔ یہ 5 عیب شرعی ان میں نہایت ہی سخت تھے، اور انہی عیبوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ یہ سارے گناہ آج امت محمدیہ میں بھی عام ہیں، جنہیں نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور سمجھاتے سمجھاتے برسوں گزر گئے اور مدتیں بیت گئیں، مگر ذرا برابر بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا، اور وہ لوگ اپنے 5 عیبوں میں مبتلا رہے۔ کوئی عیب ان سے نہ چھوٹا۔ آخر یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے وہ نافرمان لوگ یہ کہنے لگے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اے لوط علیہ السلام، جس عذاب الہی سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو اور عذاب الہی آئے گا، اگر عذاب الہی واقعی کوئی چیز ہے تو وہ عذاب اپنے اللہ سے کہہ کر ہم پر نازل کر دو۔ اے لوط، ہم تمہارے عذاب الہی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سخت کلمات حضرت لوط علیہ السلام سن کر ڈر گئے۔ پیغمبروں میں عام صفت مقبولہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت غضب الہی اور خوف خداوندی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت جناب الہی میں التجا کی کہ جو قرآن میں اس طرح ہے، یعنی اے خداوند، تو مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان موجیوں سے نجات فرما، اور اب اس قوم نافرمان پر اپنا غضب نازل کر، کیونکہ یہ نافرمان لوگ نہ تجھ سے ڈرے اور نہ تیرے غیظ و غضب کی کچھ پرواہ کی۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نزول عذاب کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ اس نزول عذاب کے لیے 4 فرشتوں کو مقرر کیا گیا: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے اللہ کے حکم سے نہایت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل بنا کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملک شام میں نازل ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری سنانی تھی۔ وہ یہ کہ حضرت سارہ کے بطن سے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ یہ 4 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف روانہ ہوئے، جہاں لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں شہر کے باہر کیاریوں میں کام کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ 4 خوبصورت لڑکے ہیں جن کا حسن و جمال بے انتہا بڑھا ہوا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اس طرح فرماتے ہیں: جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر لوط علیہ السلام بہت تنگ دل ہوئے اور کہا، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا مجھ پر آیا۔ شام تک وہ 4 فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کھیتوں پر ہی بیٹھے رہے۔ جب رات ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر جانے لگے تو ان خوبصورت لڑکوں نے کہا، ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو انہیں اپنے گھر لے جاتے ہوئے شرم آئی کہ میری قوم بدکار ہے اور یہ نہایت ہی خوبصورت لڑکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ میرے گھر نہ جائیں، میری قوم نہایت ہی بدکار اور بدفعل ہے۔ لیکن وہ 4 نہیں مانے اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر چل دیے۔ یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کو 3 بار منع کیا، وہ پھر بھی نہیں مانے۔ آخر مجبور ہو کر لوط علیہ السلام مہمانوں کو اپنے مکان میں لے گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ گھر کے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں۔
جناب لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو کفریہ عقیدہ رکھتی تھی اور چپکے قوم بدکار سے ملی ہوئی تھی، ادھر ادھر کہیں نہ کہیں سے وہ موقع پا کر مکان کے باہر نکل گئی اور سیدھے رئیس قوم کے پاس پہنچی اور اس سے جا کر کہا کہ لوط علیہ السلام کے گھر 4 لڑکے اتنے خوبصورت آئے ہیں کہ دنیا جہاں میں کہیں ایسے حسن و جمال کے لڑکے نہ ہوں گے، اور لوط علیہ السلام جو کہ میرے خاوند ہیں اپنے ساتھ کھیت پر سے لائے ہیں، اور اب اس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ رئیس بدعمل نے 10 سپاہی اسی وقت بلائے اور ان سے کہا کہ اسی وقت لوط علیہ السلام کے گھر جاؤ اور ان 4 لڑکوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اگر لوط علیہ السلام لانے سے انکار کریں یا انہیں نہ بھیجیں، پھر زبردستی ان 4 خوبصورت لڑکوں کو لے آؤ۔ نیز ان سپاہیوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان 4 لڑکوں کو بلوایا اور کہا کہ آپ بخوشی انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں ورنہ ہم زبردستی لے جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں پر رحم کرنا ضروری ہے۔ یہ سن کر سپاہی واپس چلے گئے اور رئیس سے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ رئیس قوم بہت آگ ببولا ہو گیا اور 100 سپاہی اسی وقت روانہ کیے کہ زبر سے ان لڑکوں کو پکڑ لاؤ، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں نقل کرتے ہیں کہ جب قوم لوط کو ان 4 لڑکوں کی خبر لگی تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے منایا کہ میرے 12 بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، مگر ان مہمانوں کی طرف نظر نہ ڈالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا پر قوم نے ایک نہ سنی۔ حضرت لوط علیہ السلام کوٹری کے باہر کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رہے تھے کہ اتنے میں ہوا بن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام لڑکے کی شکل صورت میں بنے ہوئے کوٹری سے باہر نکل آئے اور لوط کی قوم کی طرف ایک پھونک ماری، جس سے آدھے آدمی ان میں سے بالکل نابینا اور اندھے ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس ہولناک منظر سے ان میں ہلچل پیدا ہو گئی اور شور غل مچا کر وہ وہاں سے بھاگ گئے کہ وہ مہمان لڑکے جادوگر ہیں اور لوط علیہ السلام نے ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ رئیس نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ اے لوط علیہ السلام، اپنے مہمانوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس شہر سے باہر نکل جاؤ، ورنہ صبح ہونے کے بعد ان مہمانوں سمیت تم اور تمہارے اہل و عیال کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، یہ ہمارے نام ہیں۔ تم لوگ صبح ہونے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے کر اس شہر سے باہر نکل جاؤ، اور یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے، اور اب تم یہاں سے جاؤ تو پیچھے مڑ کر ان کی طرف مت دیکھنا، مگر اے لوط علیہ السلام تمہاری بیوی کہ وہ ضرور تم کو مڑ کر دیکھے گی، جس سے عذاب الہی اس پر بھی ضرور آئے گا۔ اے لوط علیہ السلام، ان کا عذاب کا وقت مقرر ہے، اور ان کا عذاب وقت مقرر پر روز جل میں آج کی صبح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام، تم اپنے خاندان کے لوگوں میں سب سے پیچھے رہنا اور سیدھے ملک شام چلے جانا، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور جہاں تم کو جانے کا حکم دیا گیا ہے یعنی ملک شام کی طرف سیدھے چلے جانا۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام اور ان کے فرما بردار باہر نکلے، ادھر عذاب الہی شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے حکم سے عذاب آ پہنچا تو ہم نے تمام شہر کو پلٹ دیا، جس سے وہ سب نیچے کے اوپر اور اوپر کے نیچے ہو گئے، اور پھر ان الٹی ہوئی بستیوں پر 7 رات اور دن تک سنگ خار کے پتھر برسائے اور ساری قوم ہلاک ہو گئی، ایک بھی زندہ نہ رہا، سب کے سب ظالم فنا ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ، میکائیل علیہ السلام کا پتھر برسانا، اسرافیل کا پھونک مارنا اور اسرائیل کا جانیں نکالنا، اللہ اکبر، کتنا سخت عذاب آیا کہ زمین و آسمان تھرا رہے ہیں، اور 14 طبق کی ایک ایک شے اللہ کی قہری تجلی سے کپکپا رہی ہے۔ پورے 7 رات اور دن تک اس سرزمین پر قہر الہی نازل رہا۔ پھر جب یہ عذاب الہی رکا تو اس سرزمین پر سکوت طاری ہوا، اور اب وہاں کسی شے کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام ملک شام پہنچنے ہی والے تھے کہ ان کی بیوی جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی،
کہ ایک سنگ خار کا آگ سے تپا ہوا سرخ پتھر اس کے سر پر آ کر گرا، جس سے اس کے بھیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گئی۔